بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 93 ہے اور اس سبق سے کتاب الصوم شروع ہو رہی ہے۔ تو آج کا جو پہلا سبق ہے کتاب الصوم کا، اس میں ہم روزے کا لغوی اصطلاحی معنی اور روزے کی فضیلت کا بیان پڑھیں گے۔ کتاب الصوم بیان فضیلت الصوم وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابی صالح الزیاتی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لہو اس کے لیے ہے، الا الصیام سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بی اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن جاع یوما فاجتنب المحارم ولم یأکل مال المسلمین باطلا الا اطعمہ اللہ تعالی من ثمار الجنہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن آدمی جو ہے وہ بھوکا رہا، فاجتنب المحارم اور حرام کاموں سے بچتا رہا، ولم یأکل مال المسلمین اور اس نے جو ہے وہ ناحق طریقے سے مسلمانوں کا مال نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ ما من مؤمن جاع یوما، یہاں پر اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی ایسا مومن جو کسی دن بھوکا رہا، اور ما من مؤمن جاع یوما اس سے مراد روزہ دار ہوگا کہ جو شخص روزے کی نیت سے بھوکا رہا۔ تو اس طرح یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ویسے ہی بھوکا رہا اور پھر حرام کاموں سے بچتا رہا، تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے کی نیت سے جو ہے وہ بھوکا رہا اور محارم سے بچتا رہا، مسلمانوں کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ عزیز طلبہ، روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، تو صوم کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ صوم کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے امساک، یعنی کہ رکنا، اور اصطلاحی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے روزے کی نیت سے رکنا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کھانے پینے اور جماع، یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا روزے کی نیت سے، یہ روزہ کہلاتا ہے، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہاں پر فہو لی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں کی ہے؟ یہاں پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا باقی جو اعمال ہیں وہ انسان کے اپنے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر عبادات ہیں، تو وہ کیا اللہ کے لیے نہیں ہوتے؟ کیا غیر اللہ کے لیے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے محدثین نے جو ہے وہ مختلف توجیحات کی ہیں۔ ان میں سے پہلی توجیہ یہ ہے کہ الصوم احب العبادات الیہ
کہ روزہ جو ہے وہ تمام عبادات میں مجھے زیادہ پسند ہے اور میرے نزدیک مقدم ہے. یہ پہلی توجیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے فہوا لی کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ جو ہے وہ تمام عبادات کے اندر سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اجر کے طور پر اس کو مقدم رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ پہلے عطا فرماتے ہیں. اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ الصوم لی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تعظیم کے لیے ہے. جیسے کہ بیت اللہ کا گھر، حالانکہ تمام گھر اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس خاص گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت جو کی ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا گھر اس کو جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف نسبت کر کے، اس کی تعظیم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے. تو یہ جو روزے کے اندر جو ہے وہ الصوم لی یا فہو لی کا جو کے الفاظ ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نسبت جو ہے کی گئی ہے اس کی تعظیم کی وجہ سے کی گئی ہے. جس طرح بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. تیسری توجہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا دخل نہیں ہے، جبکہ دیگر عبادات ظاہرہ جو ہیں ان میں ریا کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی. یعنی یہ جو روزہ ہے اس میں ریا کا دخل نہیں ہوتا، اس میں پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا. بظاہر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہو رہی ہوتی نا جس سے معلوم ہو، تو لہٰذا اس میں ریا بھی نہیں ہو سکتا. باقی عبادت جو ہے نماز ہے، جیسے کہ وہ دوسرے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دوسرے دیکھ سکتے ہیں، حج کرتے ہوئے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں ریا کا خطرہ رہتا ہے. بہرحال اس لیے روزے کی نسبت جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے. چوتھی توجہ جو ہے وہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی توجہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادات چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ تمام عبادات جو ہیں وہ بندوں کے احوال کے مناسب ہیں، اور ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ رضا الہی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اس کا مقصد ہے. اب اس حدیث میں جو ہے وہ روزہ اور غیر روزے کی جو تقسیم کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر عبادات چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہوں، تو ان کے جو ہے وہ ان عبادات کی حیثیت جو ہے وہ اس طرح کی ہے جو بندوں کے احوال کے مناسب ہیں، اور روزہ جو ہے وہ اللہ کی صفات سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ کھانے پینے وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے. روزہ رکھنا گویا کہ اس کی نقالی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نقالی کرنے والے کو کی قدر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ یہ میری صفت ہے، جو اسے اختیار کرے گا اسے میں گنتی اور شمار کے تمام اعداد کو پس پش ڈال کر عطا فرماؤں گا. یعنی کہ اس کے لیے جو اجر ہوگا اس میں کوئی گنتی نہیں ہوگی، جو اعداد ہیں یا شمار ہے اس کے اجر کا کوئی شمار نہیں ہوگا کہ وہ اتنا اس کو دیا جائے گا. جیسا کہ جو ہے وہ عام عبادات کے اندر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا جو ہے وہ ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا اس کے اندر، کیونکہ اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، تو بندہ جب اس کی نقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی نقل کرنے کی وجہ سے بے حساب اجر دوں گا. اس کا یہ مطلب ہے. تو لہٰذا جتنے بھی گنتی اور شمار کے اعداد ہیں ان کو جو ہے وہ پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو لہٰذا
خلاصہ اس توجیہ کا یہ ہوا کہ باقی عبادات جو ہیں ان کے احوال وہ بندوں کے مناسب ہیں، اور روزہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے مطابقت رکھتا ہے، اس لیے جو اس کی صفت کی جو ہے وہ نقالی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے بقدر اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس میں اجر کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، بلکہ بے حساب اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس جو ہے وہ توجیہ کی صورت میں اس کی تقدیری عبارت ہوگی کل عمل ابن آدم مناسب لہ الا الصوم فانہ مناسب لی فانا اجزی بھی، کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے مناسب ہے سوا روزے کے جو کہ میرے مناسب ہے، تو لہٰذا میں اس کو اجر بھی اپنے حساب سے دوں گا، فانا اجزی بھی، اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا کیونکہ وہ میرے مناسب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے، مطلب یہ کہ میرے مناسب ہے، میری صفات کے مناسب ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کھانے پینے سے بے نیاز ہونا، تو روزہ دار بھی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو انا اجزی بھی کا مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ روزے کا بدلہ فرشتوں کو واسطہ بنائے بغیر ہم خود عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ باقی جو عبادات ہیں ان کا جب اجر عطا کیا جاتا ہے یا ان کا بدلہ عطا کیا جاتا ہے تو اس میں فرشتوں کو واسطہ بنایا جاتا ہے، جبکہ روزے کا جب اجر عطا کیا جائے گا یا روزے کا بدلہ دیا جائے گا تو اس میں فرشتوں کا واسطہ نہیں ہوگا۔ وانا اجزی بی کا یہ مطلب ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صوم کا لغوی اصطلاحی معنی اور روزے کی فضیلت کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، صوم کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نمبر 2، روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ 2 توجیحات ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔